खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि मैंने पिछले वीक एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड की थी और मैंने बताया था कि मैं आइंदा आने वाले दिनों में कैलिफोर्निया टाइम्स के टाइटल के तहत मुख्तलिफ कम्युनिटी की न्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को और रियलिटीज़ को आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। एक बहुत बड़ी जो रियलिटी मैंने अरसा दराज से अपने आप तक महदूद की हुई थी, गुज़श्ता रात मुझे रेडियो हमदो सना पर एक मैसेज पादरी लूथर फयाज सैमुअल उनका सुनते हुए फिर बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि मुझे इस रियलिटी को ज़रूर आप लोगों तक लाना चाहिए। मैं काफ़ी अरसा से इसे आर्टिकल की सूरत में भी लाना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको नहीं ला सका। जानबूझकर मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मुमकिन है कि मेरी इस आज की वीडियो से कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आए और वो इससे हर्ट भी हो, लेकिन मैं इस रियलिटी को इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया, पादरी लूथर फयाज सैमुअल उनके उस पैगाम को जो कि कल रात को मैंने इसी टाइम पर रेडियो हमदो सना पर सुना था, उसकी वजह से मुझे हौसला अफजाई मिली कि मैं ये आज फेसबुक पर लाइव होकर इस वीडियो को आप तक अपने व्यूज़ को और रियलिटीज़ को आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने गुज़श्ता रात जो कुछ चंद जुमलों को सुन के ये हिम्मत की है, मैं उसे आगे बयान करूंगा। मैं एक टाइटल को आज डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा, और ये टाइटल है बिशप का टाइटल। इसे आप देख सकते हैं कि ये ऐसा टाइटल है जिसे लोग अक्सर किताब मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रॉपर वर्ड बिशप कलाम मुक़द्दस में से मिल जाए। अगर हम तीतस उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ना चाहें, इंग्लिश में कुछ यूं है, फ्रॉम पॉल द स्लेव ऑफ गॉड एंड द मैसेंजर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और वर्स 4 में है, टू टाइटस हु इज
truly my son, in the affair of the Lord. اور پھر ورس 5 میں ہے I left you there on the island of Crete so that you could do whatever was needed to help strengthen each of the churches, and I asked you to appoint pastors. Pastors mean here more literally persons, elders, who would follow the in situation in the sentence. آپ تیتس اس کے پہلے باب کو 6 سے 9 آیت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ وہاں پر اس کی جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اس کی آیات کو نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اگر میں پڑھوں گا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا اور پھر یہ بیبلیکل میسج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تیتس پہلا باب اور اس کی پہلی آیت، چوتھی آیت اور 5ویں آیت انگلش بائبل میں پڑھیں تو زیادہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ میں نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی، ممکن ہے کہ کچھ ورڈز کی پروننسیشنس میں نے غلط کر دی ہو، یعنی غلط پڑھ دیا ہو، سو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ اردو میں پڑھیں گے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے 6 آیت سے 9 آیت تک بھی کہ جیسے لکھا ہے کہ جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار ہوں اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں۔ تو یہاں سے میں نے 6 آیت اردو میں پڑھ دی، لیکن میں آگے والی آیتیں نہیں پڑھوں گا تاکہ یہ بیبلیکل میسج نہ بنے، صرف اس ٹاپک پہ رہے کہ بشپ پر بولنے کی مجھے کیوں ضرورت پیش آئی۔ اور پھر ایسے ہی آپ اس کو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 7ویں اور 8ویں آیت۔ آپ اگر اس کا یونانی زبان کے اندر ترجمہ دیکھیں، اس کا یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے ایپسکوپس، اور جس کا ترجمہ ہے نگہبان، جس کے لغوی معنی جو ہیں وہ نگران کے ہیں۔ اردو ریفرنس بائبل کے حاشیہ میں اس کا مطلب بشپ دیا گیا ہے۔ اردو ریفرنس بائبل کے حاشیہ میں اس کا مطلب بشپ دیا گیا ہے، لیکن جو یونانی زبان کا لفظ ہے حقیقت میں اس کا مطلب ہے نگہبان یا نگران۔ ابتدائی کلیسیا یا ابتدائی کلیسیاؤں میں بشپ کسی مقامی کلیسیا کا سب سے بڑا رہنما ہوتا تھا۔
اور اگر آپ پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کو بھی پڑھنا چاہیں تو آپ سیم ہی اسی مفہوم کی آیتیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنانا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ریئلٹیز کو سامنے لاؤں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ کچھ مسائل اور جو پرابلمز ہیں اور خصوصاً مسیحی لوگوں میں ہیں اور وہ بڑے عرصے سے محسوس کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے ریڈیو حمد و ثنا پر ٹھیک اسی ٹائم پر گزشتہ رات ایک پیغام سنا، اور جس میں پادری لوتھر فیاض سیمل انہوں نے اپنے پیغام کا ایک حصہ بنایا تھا جب وہ اپنے پیغام کو شیئر کر رہے تھے، یعنی نگران کو، اور انہوں نے کہا کہ آج کل تو ایک ایک اینٹ کے نیچے سے جو ہے وہ خادم نکل رہے ہیں، ایک ایک اینٹ کے نیچے، یعنی ایک اینٹ اٹھائے نیچے سے آپ کو ایک خادم نکلتا ہوا یا ابھرتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر اسی اینٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک بشپ کی صورت میں بندہ یا فرد نظر آئے گا۔ تو یہ لفظ مجھے اس بات پر قائل کر گئے کہ کیوں نہ میں بھی اس ٹائٹل کو، بشپ کے ٹائٹل کو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں، جو عرصہ دراز سے یہ پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے۔ جیسے پاری صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ ایک اینٹ اٹھائیں گے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اٹ پٹیاں خادم نظر آن گے، اور اٹ پٹیاں ہی بشپاں دی برمار نظر آئے گی۔ یہ ایک لانگ سٹوری ہے کہ یہ کیسے اور کب اور کیوں شروع ہوا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بشپ جان جوزف انہوں نے اپنی قربانی دی، ان کی شہادت ہوئی، تو پاکستان میں اب مسیحیوں کا پرسان حال کوئی بندہ آگے نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اس لیول کا بندہ۔ آج کل تو بے شمار اپنے آپ کو اس لیول کا سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ دھڑا دھڑ بشپ کا ٹائٹل اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی اس لیول کا بندہ نہیں تھا جو اس ٹائٹل کے اس وزن کے تحت اور روب اور اس کے بھاری بھرکم جو ایک گورنمنٹ کے اداروں میں، حکومت کے اداروں میں شنوائی مل سکتی تھی، وہ اس طرح سے پیش کر سکتا۔ جب بشپ جان جوزف کی شہادت ہوئی، میں کراچی سے ان کے جنازے پر گیا تھا۔ میرے ساتھ 74 گارڈن یعنی سینٹرل بروکس میموریل چرچ کے جو اس وقت پاری صاحب تھے، پاری سردار مسیح، ان کا بیٹا ڈیوڈ سردار، جو کہ ایک جرنلسٹ تھا اور وہ ایک ادارے کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ کورنگ کے لیے، رپورٹنگ کے لیے جب لوگ بشپ ہاؤس کراچی میں جمع ہوئے
کراچی کے بہت سے بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ پادری صاحبان وہاں پر جمع تھے، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بھی بشپ جان جوزف کے جنازہ میں جانا چاہیے، لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ڈیوڈ سردار جو کہ بعد میں امریکہ آ گیا اور اس کی پھر یہاں پہ آ کے تھوڑا عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک جرنلسٹ تھا، ایک ادارے کے لیے کام کرتا تھا، ایک رسالے کے لیے۔ اس نے رپورٹنگ کے لیے، کورنگ کے لیے جانا تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ویسے بھی ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری تھی اور ہے۔ سو میں اور ڈیوڈ سردار کراچی سے فلائٹ لے کر لاہور گئے، اور پھر لاہور میں جوزف فرانسس صاحب نے ہمیں ایئرپورٹ سے لیا اور ہمیں بادامی باغ میں چھوڑ دیا، اور ان کی باقی گاڑیاں جو وہ اکٹھی ہو کر وہاں آنی تھی اور انہوں نے ہمیں پک کرنا تھا، جن میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی بولڈ خاتون آسمہ جہانگیر، وہ اس سارے قافلے کی سربراہی کر رہی تھی۔ سو وہ ہمیں وہاں پہ چھوڑتا ہوا شاہدرہ میں چلا گیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم بھی کراچی سے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سو جوزف فرانسس پھر ہمیں جیسے اس کا اپنا جو بھی چھوٹا کوئی کام تھا اس سے فارغ ہوئے، تو ہمیں لے کر شاہدرہ پہنچے، اور پھر شاہدرہ سے ہم سمندری ہوتے ہوئے بشپ جان جوزف کے جنازہ پر گئے۔ سو یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ بہت سے آج کل لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے ریالٹی آپ کو بتائی ہے کہ اس وقت کوئی بھی جانے کے لیے وہاں سے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے میں بھی ابھی امریکہ میں ہوں، لیکن جو پاکستان میں اس وقت حال تھا مختلف شہروں کا، اس میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ سو بہرحال ہم اس جنازے میں پہنچے۔ پھر جو اس جنازے کے بعد کے واقعات ہیں، میں اگر وہ پورے کے پورے بیان کروں گا تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جنازہ تو وہاں نہیں ہو سکا، پھر فیصل آباد میں ہی ہوا، لیکن فیصل آباد میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بہت مخدوش ہو گئے، اور میں پھر فیصل آباد میں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں وہاں پہ بشپ جاوید البرٹ ان کے ہاں ٹھہرا، اور حالات اور زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ اور جب حالات کچھ عرصے کے بعد نارمل ہوئے، تو میں دوبارہ بشپ جاوید البرٹ ان کے پاس ایونجلوس میں موجود تھا۔ میں نے اس وقت وہ مبشر تھے، مبشر جاوید البرٹ، پاکستان میں بڑے بڑے پروگرامز، کنونشنز اور کروسیڈز کی بنیاد رکھنے والے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چرچ کے علاوہ کنونشنز اور کروسیڈز اور سیمینارز
انہیں ان کا آغاز کیا۔ میں ایز اے کوآرڈینیٹر ان کے ساتھ تھا۔ بے شک میری ان سے 1980 سے دوستی ہے۔ تو میں نے سجیسٹ کیا کہ بشپ صاحب اب بشپ جان جوزف کی شہادت ہو گئی ہے، تو ضرور ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو، اس لیول پہ ہو، جو ہمارے مسیحوں کا پرسان حال ہو۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آپ بشپ کا ٹائٹل اختیار کریں۔ پھر کچھ اور دوستوں نے میری ہمنوائی کی اور انہوں نے بھی جاوید البرٹ صاحب پر زور دیا کہ اب آپ کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ضرورت ہے کہ ڈالی جائے۔ بشپ جاوید البرٹ بشپ جان جوزف کے ساتھ مل کر انہوں نے کمیونٹی کی خدمت کی، اور میں نے بھی ایک ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے کراچی سے بشپ جان جوزف کی تنظیم APCA آپ کا، اس کا میں سیکٹری تھا اور کوآرڈینیٹر تھا۔ لیکن اتنا زیادہ میں کام ان کے ساتھ نہیں کر سکا، کیونکہ جیسے ہی مجھے یہ ذمہ داری ملی سیکٹری کی اور کوآرڈینیٹر کی، ان کی تھوڑا ہی عرصہ کے بعد شہادت ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں بشپ جان جوزف سے کئی بار فیصل آباد میں ملا، اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا، جو بہرحال اس طرح سے پورا نہیں ہوا۔ بشپ جاوید البرٹ، جو کہ اس وقت میں نے بتایا کہ ایونجلسٹ تھے، میں ان کے آفس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے امریکہ سے بشپ پیٹ برجس سے ٹیلی فون ملا کر تو مجھے دیا اور میری بات کرائی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے کچھ اور رفقا سے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے تھے کہ مجھے بشپ کا ٹائٹل اختیار کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو جب سب نے انہیں کہا کہ نہیں، ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بشپ کا ٹائٹل اختیار کریں، تو پھر امریکہ میں انہوں نے بشپ پیٹ برجس سے ملایا، پھر میری بات کرائی، اور بشپ پیٹ برجس نے مجھ سے یہ کنفرم کیا کہ آیا کہ ہم یہ ٹائٹل، یہ ذمہ داری بشپ جاوید البرٹ کو دینے میں ہم کتنے ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ کنفرم کیا، اور میں نے ان کو بولا کہ ہاں، میں نے یہ تجویز دی ہے، اور میں خوش ہوں کہ اگر وہ بشپ کا ٹائٹل اختیار کرے۔ سو ان کی ایک بہت بڑی کانسیکریشن ہوئی فیصل آباد میں، شاید اتنی بڑی کانسیکریشن آج تک کسی کی نہ ہوئی ہو۔ پورے پاکستان سے لیڈرز کو بلایا گیا، پولیٹیکل جو رہنما تھے ان کو بلایا گیا، پاری صاحبان کو بلایا گیا، اور ریناؤنڈ جو مسیحی لوگ تھے ان کو اس کانسیکریشن میں بلایا گیا۔ جب ان کی کانسیکریشن ہو گئی تو پھر بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں آئی۔ لاہور سے بھی کچھ لوگ تھے، کلرجی سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک بشپ کے اعلیٰ عہدے پر بھی تھے، انہیں یہ بات پسند نہیں تھی۔ انہی دنوں میں پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، ان کی حکومت پاکستان میں نئی بنی تھی، اور انہوں نے اپنی کابینہ میں کرنل ٹریسل کو بھی وفاقی وزیر کے عہدے پر لیا تھا۔ اب کرنل ٹریسل کو استعمال کیا جا رہا تھا کہ وہ جو پیرا چرچز ہیں ان لوگوں کے ٹائٹل کو ختم کروائے۔
اور وہ چونکہ وفاقی وزیر تھے اس لیے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری لی اور انہوں نے کہا کہ چرچ آف پاکستان اور کیتھولک کے جو بشپ صاحبان ہیں ان کے علاوہ کوئی یہ ٹائٹل اختیار نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلویشن آرمی، سیونتھ ڈے اور یو پی چرچ، یہ 5 چرچ جو ہیں یہ بڑے چرچز ہیں، رجسٹرڈ ہیں، بقایا تمام چھوٹی ڈینومینیشنز کو، چرچز کو انہیں ان کا آڈٹ ہوگا اور ان کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ میں اور بشپ جاوید البرٹ کراچی میں ہی تھے، تاج محل میں۔ کراچی سے ایک بشپ جو ہمارے بہت محترم ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ پیپرز لا کر دیے اور آگاہ کیا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، اور خصوصاً انہوں نے بشپ جاوید البرٹ کو بولا کہ ظاہر ہے کہ آپ تو ایک پیرا چرچ تنظیم کے بشپ ہیں اور خصوصاً آپ کے ٹائٹل کو ختم کروانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بے شک اس وقت چند بشپ اور بھی تھے، کراچی میں بھی تھے، تو پھر یہ طے ہوا کہ ایسا ہرگز کرنل ٹریسر کو نہیں کرنے دیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری مجھے دی گئی۔ میرے اوپر یہ اعتماد کیا گیا کہ میں خدا کے فضل سے نہ تو چھوٹے چرچوں کا آڈٹ ہونے دوں گا، نہ چھوٹے چرچوں اور ڈینومینیشنز کو بند ہونے دوں گا، اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی یا رکاوٹ پیدا ہونے دوں گا۔ میں نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ میں جس ادارے سے پڑھا ہوں، پاکستان میں ایف سی کالج سے میں نے گریجویشن کی، تو میرے ساتھ کے بہت سے جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ پاکستان آرمی کو انہوں نے جوائن کیا۔ میں نے بھی پی ایم اے لانگ کورس 64 جوائن کیا، لیکن میری آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بدقسمتی تھی یا میرے اس آرمی کے اس سروس کو میں نہیں کر پایا، کیونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے۔ اس وجہ سے جب میں اپنے گاؤں میں بھی تھا تو وہاں کے بے شک میں ینگ تھا، لیکن جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کے اندر میری بہت ایک اچھی صحت تھی۔ جب 4 اپریل 79 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس دن میرا میڈیکل کا آخری دن تھا اکاڑا چھونی میں۔ جب میں اپنے گھر سے اس بس سٹاپ پر جسے لاری اڈا کہتے ہیں وہاں پہنچا، تو جیسے ارلی مارننگ بہت سے لوگوں کو انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ریسٹ کیا تھا، مجھے بھی پکڑ لیا۔ میں نے بہت کہا کہ میں تو آرمی کا میرا آج میڈیکل کا آخری دن ہے تو مجھے جانے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں اوپر سے حکم ہے، آپ بیٹھیں۔ تو مجھے بھی بہرحال ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے حوالات میں بند کیا۔
اور اس کے بعد پھر مجھے دوسرے دن ضمانتی میں چل کے داخل کروا کے ضمانت ملی، لیکن وہ دن میرا جو کہ آرمی میں میڈیکل کا آخری دن تھا، میں اس میں نہیں پہنچ سکا۔ میں بعد میں اپیل کر کے پہنچ سکتا تھا، لیکن پھر کیونکہ کٹر پیپلز پارٹی کا بندہ تھا، میں نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ میں ضیاء کی وجہ سے پھر آرمی کو جوائن کرتا۔ ضیاء کی نہیں تھی آرمی، تو پاکستان کی تھی، لیکن بہرحال خدا نے میرے لیے کچھ اور ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ تو یہ میں نے کہانی آپ کو اس لیے بتائی کہ میرے کچھ دوست تھے جو آرمی میں تھے، اور پھر ان کے آگے بیچ میٹ تھے جو اب آپ کو پنڈی میں جو ایک بڑا سب سے بڑا آفس ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے تھے، اعلیٰ ترین بلکہ آپ کہہ لیں رینک پر۔ تو میں نے ان کو بولا اپنے دوستوں کا، بھئی یہ بات ہے، کرنل ٹریسر ایسے ایک آرڈیننس کابینہ میں پیش کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ والا ٹائٹل یہ اس پر پابندی لگوا دوں، ختم کر دوں، اور کوئی اسے اختیار نہ کر سکے، اور صرف 5 چرچ رہیں۔ تو میں نے کہا اس سے مسیحیوں کے اندر بہت ایک آپ کہہ لیں کہ پریشانی کی صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال مجھے وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو آپ کی بھرپور مدد کریں گے اس میں۔ پھر میں نے کراچی میں آ کر تو مختلف چرچز کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں بیپٹسٹ چرچ سے اور یونائٹڈ پینتیکاسٹل چرچ سے اور ایپیسکوپل سے، اور پھر مختلف دیگر چھوٹے چرچوں سے لوگوں نے اس پروگرام کو انہوں نے قبول کیا، اور بشپ عنایت مسیح بھٹی جو کہ بزرگ تھے انہوں نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ بشپ عنایت مسیح بھٹی انہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی، دیگر بہت ساری تنظیموں کو وہ اس میں کھینچ کر لائے۔ پھر میں اس سارے پروگرام کا کوآرڈینیٹر ٹھہرا، اس ساری مہم کا، اور بشپ عنایت مسیح بھٹی بہت سے اعلیٰ جو کہہ لیں کہ حیثیت رکھنے والے پاری صاحبان تھے، اور پھر میں خود بھی، حتیٰ کہ میں نے چرچ آف پاکستان کے پاری صاحبان سے بھی فیور لینے کی کوشش کی اور لی۔ ہم نے مختلف جگہوں پر میٹنگز کی، اس میں کراچی سے بشپ سردار، اس وقت وہ بشپ تھے، اور پھر بشپ داؤد سردار بشپ عنایت مسیح بھٹی کے ساتھ شامل ہوئے۔ میں بینگ اے کوآرڈینیٹر، اور ڈاکٹر صادق بھٹی بینگ اے چیئرمین آف دا کرسچن پریچنگ اینڈ پبلشنگ ایسوسیشن، ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی۔ اور پھر بشپ داؤد سردار ان کے چرچ کے ہاتھا میں اس کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں الیکشن ہوا، اور میں وہ تنظیم جو کہ آل پاکستان کونسل آف چرچز پہلی مرتبہ بشپ داؤد سردار ان کے چرچ کے ہاتھا میں بنی، میں اس کا سیکٹری منتخب ہوا، اور پاسٹر سلامت کھوکھر اس کے
صدر منتخب ہوئے، لیکن اس تنظیم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور بعد میں پاسٹر سلامت کھوکھر بھی بشپ بن گئے۔ پھر میرے ایک بہت ہی محترم ہیں، وہ کراچی سے ہے لیکن وہ امریکہ میں ہے، بشپ ہیں، انہوں نے ہمیں اس میں بہت سپورٹ کی تھی۔ کچھ پادری صاحبان کے، کچھ اور معزز لوگوں کے میں نام لے سکتا، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ میں یہ ساری مشکل اپنے اوپر تو لے سکتا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگ مجھے برا بھلا بھی کہیں گے، ممکن ہے کچھ گالیاں بھی نکالیں کہ میں نے یہ ساری باتیں آج جو عرصہ دراز سے میں نے اپنے تک محدود رکھی تھی وہ میں دوسروں تک لے آیا ہوں۔ میرے ایک بہت ہی محترم پاکستان میں، عمر میں تو مجھ سے بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی بھاری شخصیت ہے، جمشید گل، بہت خوبصورت لکھنے والے، زبردست قسم کے رائٹر ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ میں یہ باتیں سامنے لے کر آؤں، تو بہرحال میں موقع کی اور وقت کی تلاش میں تھا۔ آج میں، جیسے میں نے کہا، پادری لوتھر فیاض سے عمل، ان کا پیغام سن کر مجھے یہ ہمت ہوئی۔ بہرحال ہم نے کام شروع کیا۔ میں نے پورے سندھ کا ایک، آپ کہہ لیں جس کو پاکستان کے ماحول کے مطابق، طوفانی دورہ کیا، مختلف بڑے بڑے شہروں میں گیا۔ ڈاکٹر صادق بھٹی، محترم شہباز مجید اور پادری صادق پال میرے ساتھ تھے، ہم نے لوگوں کو آگاہی دی۔ پھر میں ڈاکٹر صادق بھٹی کے ساتھ بلوچستان میں گیا وہاں پر، اور پھر میں لاہور میں اسی سارے کام کے لیے آیا، اور میں نے لاہور میں انسپیکٹر جان مسیح انہیں ساتھ لیا، اور انہوں نے لاہور کے بہت سے بڑے بڑے پادری صاحبان کو بلایا، وہ اس میں شامل ہوئے، اور اس وقت ادھر ایک اور بشپ تھے، بشپ کینتھ سپارٹن، وہ، اور اس وقت وہ بشپ نہیں تھے۔ ایک اور بھاری شخصیت جن کا بہت بڑا چرچ ہے، بہت بڑی تنظیم ہے، بہت بڑا نام ہے، کئی پاسٹر صاحبان کے وہ استاد ہیں۔ ان کی جگہ پر ہم نے میٹنگ کی، لاہور کے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اس طرح سے ہم نے لاہور میں بھی اس چیز کا آغاز کیا۔ پھر میں نے ملتان میں میرے کچھ عزیز تھے، ان کو بھی یہ اپروچ کیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں نے کرنل ٹریسر کے اس سارے کام کو روکنے کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجھے اس کے لیے آلریڈی ایک بڑی جگہ سے بھی میں نے جو اپروچ کی تھی وہاں سے سپورٹ تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس سارے کام کو بڑے بھرپور طریقے سے سر انجام دے پایا، اور دو مرتبہ یہ گیا کابینہ میں، اور دونوں مرتبہ ریجیکٹ ہوا۔ اس کی ایک اور بھی ریزن تھی، اس وقت نواز شریف جو کہ سابقہ وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تھا، تو وہ بھی
کچھ علماء حضرات کے ساتھ مل کر مہم چلا رہے تھے پرویز مشرف کے خلاف. پھر ان کو جنرل پرویز مشرف کو کسی نے بولا کہ علماء الگ سے مہم چلا رہے ہیں اور اب مسیحی بھی اگر دوسری طرف سے مہم چلائیں گے تو آپ کے لیے بہت یہ ایک سردردی کا سبب بن جائے گا، تو آپ یہ ایسا نہ کریں. اس وجہ سے وہ آرڈیننس 2 دفعہ کابینہ میں ریجیکٹ ہوا، اور اس کا اقرار برملا کرنل ٹریسر نے فیصل آباد میں بعد میں بشپ جاوید البرٹ کے سکول میں ایک بڑے پروگرام میں کیا، اور کہا بشپ جاوید البرٹ کو کہ آپ کا جو کوآرڈینیٹر ہے کراچی سے سیمسن طارق، اگر وہ یہ ساری مہم نہ چلاتا تو یہ آرڈیننس نافذ ہو چکا ہوتا اور آپ بشپ نہ ہوتے. اور یہ آن ریکارڈ ہے، ویڈیو پر ایونجلوس میں ان لوگوں کے پاس موجود ہے. آپ اس ریکارڈ کو وہاں سے اگر کوئی لینا چاہے، جا کے دیکھنا چاہے، سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ خدا کے فضل سے میں نے یہ سارا کام اپنے تمام دوستوں کے ان کی سپورٹ کے سبب سے، پاری صاحبان کی محنت اور کاوش کے سبب سے، اور جن لوگوں کا میں نے نام لیا خاص طور پہ 3 بشپ کراچی سے اور 4تھے بشپ لاہور سے، اور پھر آج کل ایک بڑا نام جیسے میں نے کہا کہ وہ بعد میں انہوں نے بھی بشپ کا ٹائٹل اختیار کیا، ان کی ساری محنت کے سبب سے، ان کے بیٹے کی محنت کے سبب سے جو آج کل خود بھی بشپ ہے، ہم نے یہ سارا کام کیا اور ہم اس میں رکاوٹ بنے. اور ہم نے نہ تو چھوٹے چرچز کا آڈٹ ہونے دیا، نہ ہم نے چھوٹے چرچز کو بند ہونے دیا، نہ ڈینامینیشنز کو ختم ہونے دیا. اور پھر اس وقت وہ جو ٹائٹل ختم کروانا چاہ رہے تھے، نہ ہم نے وہ ٹائٹل ختم ہونے دیا. لیکن آج مجھے اس کی بتانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، جیسے میں نے کہا کہ بشپ کا ٹائٹل ختم کروانا اس کا جو مقصد تھا، اب اس وقت تو اس کا مقصد کچھ اور تھا. آج کل آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، مجھے برا کہیں یا اگر میرے اس کام کو آپ سراہنا چاہیں تو آپ سراہ بھی سکتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ بشپ کا ٹائٹل اختیار کیے ہوئے ان کا راستہ بند نہیں ہوا. لیکن جیسے پادری لوتھر فیاض سیمل نے کہا کہ آج ایک اینٹ اٹھائیں تو اس کے نیچے ایک آپ کو خادم ملے گا اور اینٹ کے اوپر آپ کو بشپ ملے گا. لیکن خدا کا شکر انہوں نے پھر بھی کیا کہ اتنی آگاہی تو ہے لوگوں کو پھر بھی کہ وہ بشپ تک محدود ہیں، ورنہ وہ ڈائریکٹ پوپ تک پہنچتے، یعنی پوپ کا بھی ٹائٹل اختیار کرنے سے کتراتے نہیں یا باز نہیں رہتے. آپ بھائی آدر زرین سے ریڈیو امد و سنا پہ یہ پیغام دوبارہ ان سے ریکویسٹ کر کے سن سکتے ہیں، پادری لوتھر فیاض سیمل کا. کل رات کو 1 بجے یعنی گزشتہ رات کو یہ پیغام میں نے سنا. اب ہمیں جو پرابلم ہے یا جو مسیحیوں کو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے، جن کے پاس اس طرح کا کیلبر نہیں، جن کے پاس اس طرح کی ایجوکیشن نہیں، وہ دھڑا دھڑ اس ٹائٹل کو اختیار کیے جا رہے ہیں. اور وہ بات سچ ہے کہ اٹ پٹے ہیں بشپ نکلتے چلے جا رہے ہیں. سو یہ کوئی خوبصورتی کی بات نہیں. جو اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جن کو پاس اچھی، جنہوں نے
سیمنری کی ہے یا جو تھیولوجی کی، جن کے پاس نالج ہے، ایجوکیشن ہے، ان کے پاس ڈگری ہے، اس طرح کے لوگ تو اس ٹائٹل کو بے شک اختیار کریں، لیکن جو راہ گلی میں بشپ بن رہے ہیں ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بشپ بننے سے پہلے وہ یہ سوچیں کہ آیا ہم اس ٹائٹل کو اپنا کر اس کی تکریم کو، اس کے تقدس کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں، یا اس کے لیے الٹا کوئی بے عزتی اور بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر بشپ صاحبان میں سے 90% لوگوں کو لے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے پاکستان میں، تو آپ کو 90% لوگ ملیں گے جو اس ٹائٹل کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی گالیاں نکالنا چاہے تو مہربانی، میں پہلے سے معذرت خواہوں، میں نے ریئلٹی بیان کی ہے۔ میں تھوڑی سی بات اور کروں گا کہ میں ایک جگہ پر انوائٹڈ تھا، لاہور ایف سی کالج کے ساتھ ایک آبادی ہے مسیحیوں کی جگہ، تو وہ ایف سی کالج کیا لیکن لوگوں نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا، وہ آبادی بن گئی۔ جس دور میں بچہ تھا تو اسے ایف سی کالج کی جھگیاں کہتے تھے، وہاں پہ ایک بڑی آبادی بن گئی۔ وہاں پر ایک پروگرام تھا جس میں بھی انوائٹڈ تھا، اور ایز اے گیسٹ کے طور پر، چیف گیسٹ کے طور پر مجھے انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو جب میں گیا تو میری عادت ہے کہ میں سب سے پیچھے والی رو میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ، تو میں پیچھے والی رو میں بیٹھا تھا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک نام تو میں ان کا بھول گیا، ان کا عرصہ ہو گیا، بشپ صاحب اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ جو مین کرسی اس کے اوپر براجمان تھے۔ تو جیسے بائبل مقدس میں ہے کہ جب تو کہیں جائے تو یہ نہ ہو کہ تو اس جگہ پر بیٹھ جائے جہاں سے تجھے پھر بعد میں اٹھنا پڑے اور تجھے اٹھا دیا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو پیچھے رکھ تاکہ تجھے لوگ اٹھا کر بلا کر وہاں پر لے کے جائیں اور اس میں تیری عزت ہوگی۔ تو اس کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ میں نے تو اچھا نہیں سمجھا، میں نے تو ان کو بولا کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں، اب بیٹھے تو بیٹھے رہنے دیں، کوئی بات نہیں، میں نے کون سا، اگر میں ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میرا کوئی میڈل نہیں گر جانا، میرا کوئی تگمہ نہیں گر جانا، بیٹھنے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تنظیم والوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو آپ کو انوائٹ کیا اتنے پہلے سے، تو ابھی آپ کو ہی ہم یہاں پہ بٹھائیں گے۔ تو آپ یقین مانیں کہ جب اینڈ میں اس بشپ صاحب کو بولا کہ آپ دعائے ربانی اور کلمات برکات سے اس ساری آج کی جو یہ ایک پروگرام کی اس کا اختتام کریں، تو شاید آپ یقین نہ مانیں، وہ بشپ صاحب کلمات برکات بھول گئے۔ تو مجھے تب بھی بہت یہ بات ناگوار گزری کہ اب اس طرح کے بھی لوگ ہیں جن کو شاید کلمات برکات بھی نہیں آتے، جن کو شاید دعائے ربانی بھی نہیں آتی، جن کو شاید صحیح طرح سے دعا بھی کرنا نہیں آتی۔ میں تنقید نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو ریئلٹی میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا۔ اب یہ چیزیں جب ہماری کرسچن کمیونٹی کے سامنے آتی ہیں تو انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے لیے، ہمارے مسیحی لوگوں کے لیے یہ ایک سخت بے عزتی اور بدنامی کا سبب ہے۔ میری فیس بک پر بھی میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کئی مرتبہ، میری جو فیس بک ہے
दो मेरे अपने नाम से फेस बुक के हैं, रेवरेंड सैमसन तारक और सैमसन तारक। दोनों पे 5,000 लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, और मुझे बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में फॉलो भी कर रहे हैं। और 11 पेज फेसबुक पर मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ एडमिन के तौर पर। सो मैंने ये बात इसलिए बताई कि मैं उस पर देखता हूँ कि हज़ारों की तादाद में मेरी फ्रेंड लिस्ट में बिशप साहबान हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने लाहौर के बिशप साहब का तज़किरा किया, उस तरह के बिशप भी मुझे मेरी फेसबुक पे भी मिले हैं, मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मिले हैं। मुझे बहुत फील होता रहा, लेकिन मैंने इसको बड़ा ज़ब्त करके तो रोका हुआ था। अब मुझे हौसला मिला। ये एक बड़े पादरी साहब हैं, इंग्लैंड में है, लंदन में है, शायद लंदन में नहीं है लेकिन इंग्लैंड में है, वालसाल में शायद इस तरह का कुछ जगह है, वहाँ पर है। तो उससे हौसला पाकर मैंने ये जुर्रत की कि मैं आज इस सारी रियलिटी को बताऊं कि किस तरह से ये बिशप का टाइटल जो है इसे ख़त्म करवाने की कोशिश की गई, और हमने किस तरह से इसके लिए सख्त मेहनत की, और ना ये टाइटल ख़त्म होने दिया, और ना वो जो छोटे चर्चेज़ उनका ऑडिट करवाने की कोशिश थी, ना हमने ऑडिट होने दिया, और ना हमने छोटे चर्चेज़ को और डिनोमिनेशंस को बंद होने दिया। अब आप इस सारे प्रोग्राम को सराहना चाहें तो आप सराह सकते हैं। अगर कुछ बिशप साहबान जो इसमें अपनी सुबकी महसूस करे या अपने आप को ये समझे कि मैंने शायद कोई ज़्यादा बढ़कर बात कर दी तो गलत समझें, तो वो बेशक मुझे बुरा भला कहें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैंने फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को देखा जो इस तरह की बातें करते हैं और लोग उनको फिर बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ों से नवाजते हैं। लेकिन मैं माजरत खा हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी को दुख पहुँचा है, तो मैं एक्चुअली ये नहीं चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो बिशप का टाइटल जिसे धड़ाधड़ लोग इख्तियार किए जा रहे हैं और इख्तियार कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जो लोग इसको डिज़र्व नहीं करते, जिनके पास इतनी लियाकत नहीं है, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है, जिनके पास इतनी तालीम नहीं है, और ख़ुसूसन जो बिब्लिकल एजुकेशन भी नहीं रखते, तालीम नहीं रखते, उन्हें कम अज़ कम इस टाइटल को इख्तियार करने से पहले लाखों बार नहीं तो कम अज़ कम 1000 बार तो सोचना ही चाहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।